नाज़रीन, आप देख रहे हैं इनफिक्स न्यूज़ 24/7। हर ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इनफिक्स न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। आपको याद दिला दें, कुछ दिन कबल वसीम रज़वी नामी इब्न सबा की औलाद ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की थी कुरान मजीद की 26 आयतों को हज़फ करने के लिए। जब से शहर हैदराबाद में एक हंगामा बरपा चल रहा है और उलमाए दीन के अलावा आम आवाम में तशवीश और गुस्से की लहर दौड़ रही है, उसी सिलसिले में मरकज़ी जमीयतुल अहले हदीस तेलंगाना की जानिब से एक प्रेस मीट का एहतमाम किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शेख हुसैन मदनी नाजिम सूबाई जमीयतुल अहले हदीस तेलंगाना ने बहुत नाराज़गी का इजहार करते हुए वसीम रज़वी को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि वसीम रज़वी उत्तर प्रदेश का साबिक चेयरमैन रह चुके हैं और अवाम समझ रही थी कि वो एक शिया है, मगर शिया कमेटी खुद इस इस्लाम के दुश्मन वसीम रज़वी से ला ताल्लुक़ और बेजार है। वसीम रज़वी एक मंसूबे के तहत शिया और सुन्नी में इख्तलाफात पैदा करना चाह रहे हैं। वसीम रज़वी के खिलाफ कई एहतजाज किए गए और इसके खिलाफ नारे भी बुलंद किए गए। यहाँ तक कि याकूतपुरा MLA अहमद पातशाह खादरी ने सदर मजलिस की हिदायत पर उलमाए मशाइखीन के हमरा कमिश्नर अंजनी कुमार IPS से मुलाकात करते हुए उस पर सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। शेख हुसैन मदनी नाजिम ने मीडिया से मुखातिब होकर तफसीलात से आगाही की। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह सुम्मा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम तमाम जानते हैं कि वसीम रज़वी ने सुप्रीम कोर्ट में BIL दाखिल की और उसमें उसने अर्ज़ी की कि कुरान मजीद की 26 आयतों को कुरान से हज़फ किया जाए। चूँकि ये उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड का साबिक़ चेयरमैन रह चुका है, तो दुनिया ये समझ रही थी कि वो शिया है। लेकिन मुसलसल शिया कम्युनिटी की जानिब से, बिलखुसूस ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से उसके स्पोक पर्सन यासूब अब्बास ने यह बयान दिया कि शिया कम्युनिटी इससे लाताल्लुक़ और बेजार है। उसके बाद कुल हिंद शिया मजलिस उलमा और ज़ाकिरीन ने ख़ास तौर पर यह बयान जारी किया कि वसीम रज़वी खारिज इस्लाम है, सलमान रुश्दी का एक नया चेहरा है, बल्कि उम्मत और मिल्लत के लिए एक नासूर है, दुश्मनान इस्लाम का आले कार है, जिस पर CBI की इंक्वायरी जारी है। और पते की बात उन्होंने ये बताई कि वसीम रज़वी शिया और सुन्नी दोनों के दरमियान लड़ाना चाहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बला कौन सी बला है, ना शिया है ना सुन्नी है। उसकी हरकतों को देखकर यूँ अंदाज़ा लगता है कि वो ओरिएंटलिस्ट है या फिर यहूद की रविश पर चलने वाला आदमी है। चूँकि आसमानी किताबों की तहरीफ़ करना ये यहूद का तरीक़ा रहा और नसारा का तरीक़ा रहा, और उसने दोबारा यहूद की रविश को इख्तियार किया और उसके लिए अर्ज़ी दाखिल की। माज़ी करीब में देखा गया कि उसने उम्मुल मुमिनीन हबीबतु हबीबिल्लाह सिद्दीक़ा बिन्तु सिद्दीक़ आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा के पाक दामन को दागदार करने की कोशिश की। खुलफ़ाए राशिदीन पर इल्ज़ाम उसने लगाया और दूसरी जानिब उसने ये बात कही कि बक़िया क़ुरआन काबिल इत्मीनान है। अगर वाक़अतन ऐसी बात है तो बक़िया क़ुरआन में अल्लाह ने ये बात बताई, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, क़ुरआन के हम मुहाफ़िज़ हैं। मा फ़र्रतना फ़िल किताबि मिन शै, क़ुरआन के ताल्लुक़ से हमने कभी कोई कमी बेशी नहीं की, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हर लिहाज से क़ुरआन की हिफाजत की। वसीम रज़वी ने खुलफ़ाए सलासा पर एतराज़ किया और अली रज़ी अल्लाहु अन्हु का उसने दानिस्ता तौर पर नाम छोड़ा। यकीनन अली रज़ी अल्लाहु अन्हु अमीरुल मुमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, हमारे लिए भी अहले बैत है, सहाबी हैं। लेकिन ये बात जाननी चाहिए कि खुलफ़ाए सलासा के बाद 5 साल और 3 माह तक अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने खिलाफत की। अगर वाक़अतन ये आयतें 26 आयतें खुलफ़ाए सलासा की जानिब से दाखिल करदा होती तो अली रज़ी अल्लाहु अन्हु उसको निकाल सकते थे। अगली तवज्जो तलब बात यह है कि हर मुल्क का डिफेंस लॉ होता है। अगर किसी मुल्क के डिफेंस लॉ को वो दहशतगर्दी से ताबीर करे तो उसे अपनी अक्ल पर नज़रसानी करनी चाहिए। अगली तवज्जो तलब बात यह है कि हिंदुस्तान में मकबूल तरीन शख्सियत जैसे गांधी जी, कुरान मजीद की तिलावत से वो बहुत मुतासिर थे, और कितने ऐसे अफराद हैं जिन्होंने गैर मुस्लिमों ने
روح القرآن نامی قرآن کی تفسیر لکھی، اور وسیم رضوی جس علاقے کا ہے، لکھنؤ کا ہے، وہیں پر منشی صاحب ہے جو غیر مسلم ہے، قرآن مجید کی طباعت مسلسل کرتے رہتے ہیں۔ وسیم رضوی پر یہ بات لازم تھی کہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے وہ انصاف پسندی کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کرے، اہل علم سے رجوع ہو، ورنہ دنیا یہی کہے گی نہ وہ سنی ہے نہ وہ شیعہ ہے، تو پھر یہود کا وہ ترجمان ہے۔ واللہ اعلم۔ ایسے موقع پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ جیسے ہر ایکشن کا ایک ایکویلنٹ یا پھر ری ایکشن ہوتا ہے، اپوزٹ ری ایکشن ہوتا ہے۔ امت مسلمہ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ موقع کو غنیمت جانے، قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کریں، صحابہ کی عظمت اپنے دلوں میں پیوستہ کریں، بالکل اسی طرح جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کی تعلیم جس طرح اپنے بچوں کو دی جانی چاہیے۔ یہ قرآن پر جو اعتراضات وسیم رضوی نے کیا ہے، اس پر علماء دین کا کیا رول ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس پہ علماء؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید سے متعلق وسیم رضوی نے جو 26 آیتوں کا ذکر کیا ہے کہ اس میں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں وضاحت فرمائی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کسی بھی قسم کی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو ایسا شخص جو قرآن پر اعتراض کرتا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ قرآن پڑھیں، قرآن کی تعلیم حاصل کریں، اپنے علماء کے پاس جائیں۔ جب تک انسان قرآن کو نہیں پڑھتا، ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں غلط باتیں آ رہی ہوں، اس لیے انہیں قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جی شیخ، اور ایک بات یہ ہے کہ ہر بار وسیم رضوی قرآن کو لے کر یا پھر صحابہ کو لے کر یا پھر امہات المومنین کو لے کر جو ہے نا ہر بار نشانہ بناتا ہے، ٹارگٹ کرتا ہے، اور ہمارے ملک میں کئی مرتبہ ایسے افراد پیدا ہوتے ہیں کہ جو ملک کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، کبھی ہندو مسلم کے درمیان، کبھی شیعہ سنی کے درمیان، اور کبھی خاندانی ناموں سے۔ تو اسی کی ایک کڑی ہے وسیم رضوی۔ قرآن مجید کے متعلق ایسی باتیں کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان جو غصہ پایا جاتا ہے وہ چاہتا ہی ہے، یا ان کی خواہشیں ایسی ہیں کہ ملک کے لوگوں کا ذہن کسی اور طرف مائل کر دیا جائے۔ ملک میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ملک کی عوام پریشان ہے، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، کسان روڈوں پر ہے، اور ایسی تباہی معیشت کے اعتبار سے آئی ہوئی ہے۔ تو وقتاً فوقتاً کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو ملک کی عوام کا ذہن کسی دوسری طرف مائل کر کے اصل مدعے سے ہٹانا چاہتے ہیں، بس یہی ایک منشا ہے۔ ورنہ حقیقت میں اگر ان کے دل سے پوچھا جائے کیا واقعی قرآن مجید میں کوئی غلطی ہے، تو وہ کہیں گے نہیں، قرآن مجید برحق کتاب ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ شیخ، آخری سوال یہ ہے، جمعیت اہل حدیث کی جانب سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ جیسے ہمارے ملک ہندوستان میں قانون ہے، کوئی انسان جرم کا ارتکاب کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، تو اس کو سزائیں دی جاتی ہیں، اسے جیل میں رکھا جاتا ہے، جرمانے لگائے جاتے ہیں، اور مختلف قسم کی سزائیں قانون کے اعتبار سے دی جاتی ہیں۔ تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہندوستان کا قانون ہندوستانیوں کو مارنے کے لیے، توڑنے کے لیے، جیلوں میں ٹھوسنے کے لیے اور جرمانے لگانے کے لیے ہے، یا ہندوستان والے ہی ہندوستانیوں کو مارنا چاہتے ہیں، بلکہ ہر انسان ہندوستان کا اس قانون کو عدل و انصاف والا قانون مانتا ہے۔ تو کیوں جس قانون کے اندر سزائیں ہیں وہ پورے ہندوستانیوں کے لیے نہیں ہیں، وہ سزائیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ہندوستان کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں، ہندوستانیوں کا مال لوٹتے ہیں، ہندوستانیوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں پر سزاؤں کا یا تعزیرات کا تذکرہ ہے، وہ عمومی طور پر ایسا نہیں ہے کہ قرآن تمام لوگوں کو مارنے کا حکم دے رہا ہو۔ وہ قرآن جو جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہو، بھلا وہ انسانوں کو مارنے کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟
قرآن نے جہاں مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، وہیں اسی قرآن نے غیر مسلمین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اب ایسے وقت میں جب کہ وسیم رضوی کی جانب سے ایک فتنہ شروع ہو چکا ہے، سپریم کورٹ میں یہ بات جا چکی ہے، تو مسلمانوں کا موقف تو یہاں پر یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان بجائے روڈوں پر احتجاج کر کے، گالی گلوچ کر کے، دھمکیاں دینے کے، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اپنے اپنے محلوں میں بچوں کو قرآن پڑھائیں، گھر گھر قرآن کی تعلیم کو عام کریں، قرآن کے ترجموں سے روشناس کرائیں، اور کم سے کم ہر مسجد میں فجر کی نماز کے بعد درس قرآن ہونا ضروری قرار دیں۔ اسی طرح سے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے غیر مسلمین بھائی جو ہندو ہیں، کرسچن ہیں یا سکھ ہیں، ایسے افراد، ان لوگوں کے درمیان میں بھی مراٹھی ہے، تیلگو ہے، انگلش ہے اور دیگر زبانوں میں قرآن کے ترجمے ان کو دیں، ان کو قرآن کا پیغام بتائیں، قرآن انہیں بھی سکھائیں، انہیں بھی اس کے بارے میں بتائیں۔ تو ایسی صورت میں انشاءاللہ قرآن کی حفاظت کے لیے جس طرح سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہمارے غیر مسلمین بھائی بھی اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھیں گے۔ قانونی اعتبار سے ایسے شخص کے بارے میں کیا اقدام کرنا چاہیے؟ وسیم رضوی سے متعلق ہمارے ملک کی تنظیمیں، سوسائٹیاں، ملی تنظیمیں ہیں، ان کی جانب سے قانونی طور پر عدالتوں میں مقدمے دائر کر کے جو قانون ہمیں اجازت دیتا ہے اس کے حساب سے کارروائی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور عوام کے لیے ضروری ہے کہ عوام روڈوں پر نکل کر احتجاج کرنے، توڑ پھوڑ کرنے اور اپنی زبانوں کا غلط استعمال کرنے سے اجتناب کریں۔ عوام اس بات کی زیادہ کوشش کریں کہ اپنے اپنے محلوں میں سیرت صحابہ، خاص طور پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان چاروں خلفاء سے متعلق ان کے فضائل، ان کے مناقب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ، ان کے تعلقات، اسلام کے لیے ان کی خدمات، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس طرح سے محبت کیا کرتے تھے، عمر فاروق سے ان کے کیا رشتے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا کیا احترام تھا، کیا برتاؤ تھا، آل بیت خاص طور پر ان صحابہ، ان خلفاء ثلاثہ سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ ایسے آپسی محبتوں کی تعلیمات کو معاشرے میں عام کیا جائے تاکہ کسی بھی صحابی کے بارے میں مسلمانوں کے یا کسی بھی شخص کے دل میں کوئی بھی رنجش باقی نہ رہے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.